اس ڈاکومنٹری میں پر گفتگو کرتے وقت ہمیں بھی ایک دقت کا سامنا ہوا، اور وہ یہ کہ یہ ڈاکومنٹری ایک تضادات کا مجموعہ ثابت ہوئی۔ اس ڈاکومنٹری کے شروع میں اگر کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو آخر میں خود ہی اس کی تردید کر دی جاتی ہے، اور اگر شروع میں کوئی تردید موجود ہوتی ہے تو آخر میں خود اس کی توثیق کر دی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے عزیز موصوف کبھی یہ کہتے ہیں، ایک ایسا ملک جہاں بھٹو سے لے کر عمران تک سارے لیڈرز کو کال کوٹری میں ڈالا گیا، وہاں اس کو گرفتار کرنا تو دور، نیب کا ایک نوٹس بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں، ضیاء الحق کے زمانے میں جب سارے علماء حکومت کے ساتھ کھڑے تھے تو فضل الرحمان نے مزاحمت کا راستہ چنا اور کئی دفعہ گرفتار ہوئے۔ کبھی یہ کہتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فضل الرحمان مولانا ہے، مولوی نہیں۔ اور کبھی یہ، اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی مدارس اور مذہبی طبقے کے خود ساختہ اکیلے ترجمان بن گئے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے جمعیت علماء اسلام نظریاتی شناخت اور تربیت ختم کر کے اس جماعت کو اپنا ذاتی کلٹ بنا لیا ہے۔ اور کبھی یہ، جمعیت کے جتنے بھی دھڑے بنے سب نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر ہی بنے، جیسے پاکستان بننے پر اختلاف یا ضیاء الحق کی حمایت پر اختلاف۔ مشرف صاحب اس میں اس پورے پس منظر کی تفصیل ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ملک اور بیرون ملک کچھ لوگ ان انتخابات کے کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے دینی طبقے کو عسکری جدوجہد سے دور رکھا ہے اور اسے کسی بھی بم بارود کا ایندھن بننے کے بجائے سیاست اور مزاحمت کا راستہ دکھایا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جماعت میں فکری تربیت کا اہتمام موجود نہیں ہے۔ کیا یہ خوبصورت تضاد نہیں ہے؟ جناب عمران خان صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں، مختصر پڑھنا چاہتا ہوں، پاکستانی پختون سرحد کے اس طرح شفاق امریکی فوج سے نبرت آزما طالبان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ متحدہ مجلس عمل کی چونکا دینے والی فتح نے نہایت احمد میر صاحب اس وقت بھی ہمارے کئی مزاحمت پسند دوستوں کے محبوب صحافی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں، 2002 میں قاضی حسین احمد اور مولانا فضل الرحمان نے مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا شیرانی جماعت سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا جماعت سے اخراج کیا گیا ہے، انہیں جماعت سے الگ کیا گیا ہے۔ کیوں الگ کیا گیا ہے؟ دنیا صحافت کی نظر میں یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اگرچہ یہ دونوں کتابیں مولانا کے کیمپ کے لوگوں نے مرتب کی ہیں، لیکن ان میں جو ڈیٹا ہے، جو کالم ہے، وہ آپ کو احمد میر صاحب کے ملیں گے، شاہد مسعود کے ملیں گے، سلیم صافی کے ملیں گے۔ وہ کوئی مولانا کی جماعت کے رکن نہیں، وہ آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے مولانا۔ حیرانی ہے کہ مولانا کراچی جاتے ہیں، گورنر سندھ ان کو گورنر ہاؤس میں بلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان کے لیے حلیم پکاتے ہیں اور انہیں کھلاتے ہیں، اور وہ مولانا کھانوں کے پیسے اور پرسنٹیج وصول کرتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اردو کے دامن میں چند جملے ایسے سدا بہار اور حیات آفریں ہیں کہ ان کی رونق اور تازگی تادیر محسوس کی گئی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جملے بر صغیر کے مذہبی اور سیاسی افق پر نمودار ایک کوکب نموتاب مولانا ابوالکلام آزاد کے قلم سے نکلے ہیں۔ مولانا آزاد کے ان جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ یہ جملہ اس پرخار وادی کی ایک نشیب و فراز احوال، وقائع اور حوادث کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ جناب شورش کاشمیری کا ایک جملہ ملا لیا جائے تو یہ پورا منظرنامہ ہمارے سامنے نکھر کے واضح آ جاتا ہے۔ شورش لکھتے ہیں کہ سیاست کی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی، دیانت اور امانت شرم و حیا سے عاری۔ سیاست اور صحافت کی اس داستان کا تازہ مظہر رفتار چینل کا مولانا فضل الرحمان کی شخصیت اور سیاست پر ریکارڈ کیا گیا تازہ تبصرہ ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں مولانا کی شخصیت پر بھی گفتگو کی گئی ہے، ان کی سیاست کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک غیر معصوم سیاسی لیڈر ہیں اور سیاستدان تنقید سے خائف نہیں ہوتا۔ وہ اسی ظرف اور جگر کے ساتھ عملی میدان
عملی سیاست کے میدان میں اترتا ہے۔ مچھلیاں ہی اگر تند جولاں موجوں سے خائف اور گھبرانا شروع ہو جائیں تو وہ پھر مچھلیاں نہیں ہوتی۔ ایراد و انتقاد، نقد و اعتراض سیاست کی دنیا کا لازمہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مولانا بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے ہر شعبے کی طرح سیاست کے بھی کچھ مسلمہ اصول ہوتے ہیں اور صحافت کے بھی کچھ مسلمہ اصول ہوتے ہیں، اور جب ان طے شدہ ضابطہ اخلاق کی پامالی ہوتی ہے تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ سیاسی اور سماجی کارکنان کے ذہنی اضطراب کو دور کرنے کے لیے اور تاریخی ریکارڈ کی درستگی کے لیے جواب غزل بھی ریکارڈ کیا جائے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ غزل جس زمین میں ہو تو جواب غزل بھی اس زمین میں لکھی جائے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس جوابی گفتگو میں ہم دانستہ طور پر کسی بھی بددیانتی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہماری یہ جوابی گفتگو حوالہ جات کے ساتھ ہوگی، اور مجھے ابتدا ہی میں اپنے اس سنجیدہ طبقہ سے یہ معذرت کرنی پڑے گی کہ مجھے کیمرے کے سامنے کچھ کتابیں دکھانے کی جسارت کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ اس لحاظ سے بھی کہ جب تک سنجیدہ طبقہ، سنجیدہ کارکن، سنجیدہ فکری دماغ کتاب سے مربوط رہتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ کتاب سے مبرہ اور مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس ڈاکومنٹری میں جا بجا یہ شکوہ کیا گیا ہے کہ مولانا یا ان کے کارکن کتابی ماحول سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں کسی حد تک حقیقت ہو، لیکن یہ صرف مولانا یا اس کے کارکنوں کا ہی اختصاص کیوں؟ اس انحطاط میں اوورآل ہمارا مجموعی معاشرہ گرفتار ہے، اور ہماری ترجیحات میں سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی بے رحم پالیسیوں نے انسان کو آرام کے لیے وہ وقت نہیں دے پا رہا، چہ جائے کہ وہ اس کتاب میں کتابی دنیا میں اپنے آپ کو مستغرق کرے۔ وہ ایک مجبوری ہے ہر انسان کی، لیکن یہ اوورآل پورے معاشرے میں متوسط اور غریب طبقے کا المیہ ہے۔ اسے صرف مولانا کے کارکنوں کے ساتھ ہی کیوں خاص کیا گیا ہے؟ تاہم ہم نے کتابیں اس لیے بھی سامنے رکھی ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں کہ بالکل ہی اس دنیا سے اجنبیت اور غیر مانوسیت ہو جائے، کچھ دیوانے ابھی باقی ہیں۔ آئیے نقطہ وار ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ان محترم کی گئی گفتگو کا جائزہ لیتے ہیں، اس شعر کے ساتھ کہ خلقت شہر یوں ہی خوش ہے تو پھر یوں ہی صحیح، ان کو پتھر دے مجھے ظرف پذیرائی دے۔ آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے۔ روک سکو تو روک لو، مولانا آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے۔ نااہلوں پر بھاری ایک خوف چھا گیا ہے، مولانا آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے۔ یوں تو اس ڈاکومنٹری کا آغاز ہی خواہ تجسس پیدا کرنے، اضطراب اور جستجو کو متحرک کر کے ایک سنسنی خیز ماحول بنانے سے ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے آغاز میں ہی صحافیانہ اخلاقیات کی بے قدری اور پامالی کا ایک نمونہ سامنے آتا ہے۔ مثلاً یہ جملہ سماعت فرمائیں۔ طاقت ایک دھوکہ ہے، دیوار پر چھایا ایک سایہ، اور کبھی کبھی بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کا سایہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا، یہ ایک سطحی بیان ہے، کہنے والے اسے سویپنگ سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ کوئی سنجیدہ آغاز نہیں ہے۔ اس طرح کا طرز اور انداز متکلم کی نفسیاتی کیفیت اور آئندہ کی گئی گفتگو کا پیشگی رخ اور تناظر متعین کر دیتا ہے۔ ایک سنجیدہ صحافی کو اس سے احتراز برتنا چاہیے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اسی تجسس اور سنسنی خیز ماحول میں ایک اور جملہ کہا گیا، سماعت فرمائیے۔ ایک ایسا ملک جہاں بھٹو سے لے کر عمران تک سارے لیڈرز کو کال کوٹری میں ڈالا گیا، وہاں اس کو گرفتار کرنا تو دور، نیب کا ایک نوٹس بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔
ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستانی سیاست میں جرأت رندانہ کے ساتھ ساتھ جدت کردار نے مولانا کو بے باکانہ طرز سیاست میں بھرپور کمک فراہم کی ہے۔ تاہم یہ کہنا کہ مولانا گرفتار ہی نہیں ہوئے اور نہ ہی انہیں کوئی نیب کا نوٹس ملا ہے، میرے خیال میں معلومات کی شدید فقدان اور ریسرچ کی کمی پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم معلومات کی اس کمی کو دور کیے دیتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان کی پہلی گرفتاری 29 مئی سن 1974 میں پیش آئی، جب ان کی عمر 21 برس تھی، اور سچ شکر کہ یہ گرفتاری کسی مالی یا اخلاقی جرم میں نہیں بلکہ تحریک ختم نبوت کے دوران ملتان میں پیش آئی۔ کہہ سکتا ہوں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ کردار کی عظمت دیکھیے، پہلی گرفتاری بھی تحریک ختم نبوت کے لیے، اور ماضی قریب میں جب پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے تو وہ بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے۔ مولانا کی دوسری گرفتاری مارچ 1977 میں عمل میں لائی گئی، تیسری گرفتاری فروری 1981 میں، چوتھی گرفتاری جون 1982 میں، پانچویں گرفتاری اگست 1983 میں، اور چھٹی گرفتاری 1984 میں۔ یہ سب ضیاء دور میں عمل میں لائی گئی ہیں یہ گرفتاریاں، اور مولانا کو کلاس بی میں رکھا گیا ہے، حالانکہ سیاستدانوں کو کم از کم کلاس اے میں رکھا جاتا ہے۔ ساتویں گرفتاری مولانا کی ستمبر 1999 میں ہوئی، آٹھویں گرفتاری اکتوبر 2001 میں۔ اکتوبر کے اسی مہینے میں مولانا کی جیل اور گھر آنیاں جانیاں لگی رہیں، 3 بار انہیں گرفتار کیا گیا، آرٹیکل 6 کے تحت بغاوت کا مقدمہ بھی درج کیا گیا، اور دسمبر 2001 میں عید الفطر سے ایک دن قبل چشمہ ریسٹ ہاؤس سے نظر بندی کے عالم میں عبدالخیل ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کیا گیا۔ یہ تو 9/11 کے بعد افغانستان پر امریکی جارحیت نے حالات تبدیل کیے، ورنہ مولانا کے لیے مشرف نے پھانسی کا پھندا تیار کر رکھا تھا۔ حقیقی سیاسی لیڈر کی اضافی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قربانیوں پر ڈینگ نہیں مارا کرتی۔ اس ملک کی تاریخ نے ایسے، معذرت چاہتا ہوں، چھچورے قائدین بھی دیکھے ہیں جنہیں چودھری افتخار بحالی کیس میں آدھے دن کے لیے ان کے گھر میں نظر بند کیا گیا تو وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے جیلیں کاٹی ہیں۔ اور مولانا اپنی گرفتاری پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں، ایک تاریخی حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس مولانا فضل الرحمان کے انٹرویوز کا مجموعہ ہے، مشافہات کے نام سے مفتی محمود اکیڈمی کراچی نے شائع کیا ہے۔ میرے خیال میں رفتار کا چینل بھی کراچی سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور اگر ان کی دسترس میں ہو تو وہ یہ مجموعہ ضرور حاصل کریں، اور اگر ان کے لیے ممکن نہ ہو تو اپنا پتہ بھیج دیں، میں ان کو تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ یہ مولانا کے بالکل ابتدائی ایام کے انٹرویو کا مجموعہ ہے۔ اس میں صحافی مولانا سے ان کی گرفتاری کے احوال جاننا چاہتے ہیں، مولانا اس کا جواب دے رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ میری ذات کی بات چھوڑیے، ہم سب گزشتہ 8 برس سے نظر بند ہیں۔ حکمرانوں نے ملک کو قید خانہ بنا رکھا ہے جس میں تمام اہل ملک قید ہیں۔ ذاتی حوالے سے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوگا کہ جب کوئی آدمی جیل جاتا ہے تو دن گننے کے لیے نہیں جاتا۔ یعنی حاصل یہ کہ انہوں نے اپنی اس گرفتاری کو کسی فخری یا اس میں پیش نہیں کیا، بلکہ کہا اس ملک میں، آپ کے راج میں پورا ملک قید ہے تو میری ذاتی بات آخر کیوں کی جائے۔ تو یہ ایک فطری اور حقیقی لیڈر کی اضافی خوبی ہوتی ہے۔ مولانا کی ان گرفتاریوں کا کچھ تذکرہ خود اس ڈاکومنٹری میں بھی موجود ہے، سماعت راستہ فرما اپنایا لیجیے۔ تھا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں جب سارے علماء حکومت کے ساتھ کھڑے تھے تو فضل الرحمان نے مزاحمت کا راستہ چنا اور کئی دفعہ گرفتار ہوئے۔ اس سے وہ اپنی جماعت کے تضاد نوٹ کیا کہ شروع میں انہوں نے کہا کہ نہ مولانا کو نوٹس بھیجا گیا، نہ انہیں گرفتار کیا گیا، اور خود ان گرفتاریوں کے کچھ احوال اسی ڈاکومنٹری میں موجود ہیں۔ رہی بات نیب کے نوٹس کی، تو عمران خان کے دور حکومت میں جب مولانا کی سیاسی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے کچھ نوٹسز بھیجے گئے،
ریفرنسز دائر کرنے کی باتیں میڈیا میں گردش میں آئیں، اور جب مولانا سے پوچھا گیا تو مولانا نے کیا رد عمل دیا، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ہزار کرے بھاڑ میں جائے ان کے ریفرنس، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی، میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا، میں ان کے ریفرنسوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں کہ ملک میں کوئی شرافت کی سیاست کرے تو اس کو شرافت سے سیاست نہ کرنے دیں؟ یہ انصاف کے بابے ٹھہرے، انصاف کا قتل کرنے والے سے میں انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتا، میں ان کو انصاف کے ادارے نہیں تسلیم کرتا۔ یہ انتقامی سیاست کی بات کرنے والے ہیں، میں ان کے فائلوں کو پھینک دوں گا ان کے سامنے اگر انہوں نے ایسی جرت کی تو میں چھٹی کا دودھ ان کو یاد دلا دوں گا۔ تاریخی حقائق کی بحث چھڑی ہے تو لگے ہاتھوں یہ بھی جان لیجئے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے مرحلے پر مولانا فضل الرحمان نے یہ موقف اختیار کیا کہ نیب کا عہدہ ختم کیا جائے۔ اس ادارے کو ایک ڈکٹیٹر نے وجود بخشا سیاسی لوگوں کو گرفت میں رکھنے کے لیے، اور مولانا کا کردار دیکھیے کہ نیب کے ریفرنس کی دھجیاں ہوا میں اڑانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے۔ وہ چاہتا تو اپنے سیاسی مخالفین کے لیے اس شکنجے کو برقرار رکھنے کی رائے دے سکتا تھا، لیکن یہ ان کی عظمت ہے۔ اسی گفتگو کے آغاز میں ہمارے محترم بھائی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، سماعت کر لیں۔ ہمارے لیے اس ڈاکیومنٹری پہ کام کرنے کے دوران سب سے بڑا چیلنج مولانا کی شخصیت کا احاطہ کرنا تھا، کیونکہ مولانا کے کئی رنگ اور ہزاروں روپ ہیں، لیکن اصل مولانا کون سا ہے؟ یہ بڑا مرصع اور مزین جملہ ہے جس میں ملمہ کاری کی گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی شخصیت ہمہ جہت ہے، اس لیے اس ڈاکومنٹری میں اس کا احاطہ نہیں کیا گیا، لیکن لفظ برتے گئے ہیں کہ مولانا کے ہزار رنگ ہیں اور کئی روپ ہیں۔ ایک صحافی کے لیے ایسی گفتگو اس کے مقدس پیشہ کے ساتھ بددیانتی اور بدلحاظی ہے۔ ایک الزام دلچسپ ارشاد فرمایا گیا ہے، سماعت فرمائیں۔ سیکولر طاقتوں کے خلاف بیان دینے والا مولانا یا سیکولر جماعتوں سے اتحاد کرنے والا مولانا؟ یعنی کہا جا رہا ہے کہ مولانا سیکولر طبقات کے خلاف بیان بھی دیتے ہیں اور انہی جماعتوں سے اتحاد بھی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دوست کو سیکولر کی تعریف کا بھی شاید ادراک نہیں، ورنہ وہ مسلم لیگ کو سیکولر تو نہ کہتے۔ پیپلز پارٹی اگرچہ اپنے طبقے کو خوش رکھنے کے لیے لبرل بننے کا راگ الاپتی ہے، لیکن اس کی سیکولرزم کی وہی حقیقت ہے جو عمران خان کے طالبان خان ہونے کی ہے۔ پاکستان میں اوریجنل سیاسی فکر رکھنے والی جماعت اس سیاسی طالب علم کی نظر میں صرف ANP ہے، اور مولانا اس جماعت کے کبھی بھی اتحادی نہیں رہے، اگرچہ ہم سیکولر طبقات سے سیاسی اشتراک عمل اور جزوی اتحاد کے قائل ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اتحاد اور انضمام میں فرق ہوتا ہے۔ کہنے والے تو خود مولانا فضل الرحمان کو بھی ایک سیکولر سیاستدان ہی کہتے ہیں۔ ہمارے فاضل دوست نے کمال محنت سے ایک اور تضاد ڈھونڈ نکالا ہے، ذرا سماعت فرمائیں۔ اپنی جماعت میں پھوٹ ڈال کے ضیاء کے خلاف تحریک چلانے والا مولانا یا پارٹی پالیسی کے خلاف اسی ضیاء کے جنازے میں شرکت کرنے والا مولانا؟ اول تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ جماعتی صفوں میں تقسیم ضیاء الحق کی وجہ سے روبہ عمل ہوئی، یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ جماعتی سطح میں اس وقت داخلی تقسیم کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں، ایک وجہ تو میں ذکر نہیں کروں گا، دوسری وجہ MRD میں جمعیت علماء اسلام کی شمولیت ہے۔ کچھ بزرگوں کی رائے یہ تھی کہ اس اتحاد میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جو جمعیت علماء کی نظریے سے مخالفت رکھتی ہیں، سو ان کے ساتھ اتحاد جماعتی کاز کو نقصان پہنچائے گا، اور کچھ طبقات بالخصوص مولانا کی یہ رائے تھی کہ ہمیں آمیریت کے خلاف ضرور بالضرور ایسے اتحاد کو تشکیل دینا چاہیے۔ اپنے دوست کی معلومات کے لیے میں اس کتاب کا دوبارہ حوالہ پیش کروں گا، وہ اسے ضرور حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ لیکن تضاد یہ ڈھونڈ نکالا کہ اسی ضیاء الحق کے جنازے میں مولانا فضل الرحمان شریک ہوئے ہیں۔ مولانا کی ضیاء الحق کی مخالفت اور ان کے جنازے میں شرکت اور اس سے تضاد ڈھونڈ نکالنا کمال فن پارہ ہی ہے۔
ضیاء الحق مولانا مفتی محمود مرحوم کے جنازے میں عبد الخیلڈر اسماعیل خان شریک ہوئے تھے۔ میرے خیال میں اسی سماجی حسن کے تناظر میں مولانا کا ضیاء الحق کے جنازے میں شریک ہونا ایک مولانا کی وسعت نظری اور وسعت ظرفی پر محمول کرنے کے بجائے اسے فکری تضاد کے طور پہ پیش کرنا صریحاً زیادتی ہے۔ جنازے کی بات آئی ہے تو لگے ہاتھوں یہ بھی سن لیجیے۔ جمہوریت کے بچے کی کار میں اذان دینے کے لیے، اور میں آیا ہوں ضیاء الحق کی عمریت کا جنازہ پڑھانے۔ ایک تضاد مزید ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے، سماعت فرمائیں۔ عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دینے والا مولانا یا اپنے ہی الزام کو ردی میں ڈالنے والا مولانا؟ یہ بھی دلچسپ ہے۔ مولانا عمران خان کو ببانگ دہل یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، لیکن اپنی اس رائے سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے بر صغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے، یا ہم نے جس بیان میں ابھی ہمارے دوست نے حوالہ پیش کیا یہ ملتان کا ہے، ناتمام ہے، جیو کی ایک شاہ سرخی پر اس کا کل انحصار ہے، اور اسی شاہ سرخی کے ذیل میں اس بیان کی توسیع بھی موجود ہے، توضیح بھی موجود ہے۔ اور مستزاد یہ کہ جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے ترجمان ہمارے دوست حافظ غضنفر عزیز نے اس منفی اینگلنگ پر جیو کی انتظامیہ سے براہ راست رابطہ کر کے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ ایک ہنگامے پر گھر کی رونق موقوف ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں ہمارے عزیز نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے 2012 کے بعد عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کیا ہے، جب انہیں عمران خان کی طرف سے سیاسی خطرہ محسوس ہوا۔ 2011 میں عمران خان نے مینار پاکستان پہ مشہور زمانہ جلسہ کیا تو ساری سیاسی جماعتوں نے ان سے تھریٹن محسوس کیا۔ خان صاحب نے اپنی عادت کے مطابق ہر کسی کو لتاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مسلم لیگ سے لے کر MQM تک ہر کسی نے اپنے انداز سے عمران خان کو جواب دیا۔ کسی نے ان کو ناتجربہ کار کہا، کسی نے ان کو غیر سنجیدہ، اور کچھ لوگوں نے ان کو اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار کہا، مگر مولانا فضل الرحمان نے ڈائریکٹ مذہبی الزام لگایا اور عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دے دیا۔ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، CIA کا نمائندہ عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر رہا ہے۔ ہماری تائید ہو رہی ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنڈے کا نمائندہ ہے۔ یہ بھی ناتمام معلومات کا شاخصانہ ہے۔ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کب کہا گیا؟ کچھ پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں عمران خان کے خلاف یہودیت نوازی کا غوغا جمائمہ کی شادی کے بعد شروع ہوا، جیسا کہ خود عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس میں وہ باضابطہ طور پر اسی مرحلے کا ذکر کرتے ہیں کہ جب میری جمائمہ کے ساتھ شادی ہوئی اور ہم پاکستان آئے تو پھر سیاسی اور مذہبی لیڈروں کی جانب سے ایسے بیانات شائع ہونے لگے کہ ہم یہودیوں کو پاکستان پر غلبہ پانے کی اجازت نہ دیں گے۔ قرآن کریم کے مشہور مفسر ڈاکٹر اسرار احمد ان میں شامل ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی اپنی کتاب ہے، اور اس کتاب میں وہ پس منظر ذکر کر رہے ہیں کہ اس تحریک کا آغاز اور ابتدا کب ہوئی۔ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شاید 2012 کے بعد ہی اس موقف کو مستعار لیا ہو، لیکن تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، اس کے سینے میں بڑے راز محفوظ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک راز ہم اپنے دوست پر منکشف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں الجمیہ، جو جمعیت علماء اسلام کا موقر ماہنامہ آرگن ہے، شمارہ ہے، اس کا جون سن 2000 کا شمارہ محفوظ ہے۔ صحافی سوال کرتے ہیں، مولانا آپ نامور عالم ہیں، اسلامی تاریخ سے آگاہ ہیں، اسلام قبول کرنے والوں کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا جاتا رہا، لیکن عمران خان کی اہلیہ جمائمہ نے اسلام قبول کیا تو عمران خان پر یہودی لابی کے ایجنٹ ہونے کی تہمت مستقل طور پر لگا دی گئی۔ آپ بھی عمران خان کی جماعت کے پیچھے یہودی لابی ہونے کی بات کر رہے ہیں،
کیا یہ اچھی روایت ہے؟ کیا اس سے ایک نو مسلم خاتون کی حوصلہ شکنی تو نہیں ہو رہی؟ یہ صحافی کا سوال ہے، جواب پڑھ دیتا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں ہم نے اس تناظر میں کبھی بھی بات نہیں کی، شادی کرنا ذاتی فعل ہے اور وہ خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم اس حوالے سے گفتگو نہیں کرتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی سرگرمیوں کے پیچھے کون سے ادارے کار فرما ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے عمران خان کی سرگرمیوں کو پروجیکٹ کیا، عمران خان نے انہیں کہا ہے کہ اب آپ مجھ سے ذرا دور رہیں کیونکہ امریکہ اور جو لابی میرے پشت پر ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرتی۔ مولانا کا آگے تفصیلی جواب ہے، لیکن حاصل اس کا سامنے آ گیا ہے۔ مولانا کا یہ بیان درست ہے یا غلط؟ مولانا کا یہ مشاہدہ، یہ سیاسی تجزیہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اس سے اختلاف کرنا پاکستان کے ہر سیاسی کارکن کا حق ہے۔ خود مولانا فضل الرحمان کی شخصیت پر جو دوست سیاسی حوالے سے اعتماد رکھتے ہیں وہ اس موقف سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، اور لوگوں نے یہ اختلاف ریکارڈ پر لائے ہیں۔ میں اس کا بھی ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس محترم جناب سلیم جاوید صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ مولانا کی شخصیت پہ لکھی گئی ہے، ان کی شخصیت کے دفاع پہ لکھی گئی ہے۔ سلیم جاوید صاحب کی گفتگو اس ڈاکومنٹری میں بھی موجود ہے۔ سلیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنے پر مولانا فضل الرحمان سے اختلاف ہے۔ تو حق کے اختلاف تو ظاہر ہے کسی سے نہیں چھینا جا سکتا، لیکن یہ کہ اس کو ایک سیاسی رنگ دینا، آپ نے اپنی ویڈیو میں بارہا کہا کہ مخالفین پہ فتوے کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فتویٰ دینی اصطلاح ہے اور وہ صرف دینی تناظر میں استعمال کی جا سکتی ہے، سیاسی تناظر میں نہیں۔ تو مولانا کے دفاع میں کتاب لکھنے والی شخصیت اس سے اختلاف کر رہی ہے، لیکن ایک دلچسپ چیز وہ اور بھی لکھتے ہیں، وہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ سلیم جاوید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ آفر کی کہ آپ مولانا کے اس الزام کے خلاف عدالت جائیں، اس کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ میرے ذمہ ہوگا، مگر اس پر کسی بھی پی ٹی آئی کے دوست نے یہ زحمت نہیں کی۔ سلیم جاوید صاحب کہتے ہیں کہ میری یہ پیشکش اب بھی قائم ہے، اب قائم ہے یا نہیں، لیکن تادم تحریر ان کی یہ آفر برقرار تھی۔ مزید وہ کہتے ہیں اس دوران خود عمران خان نے 13 اگست 2013 کو مولانا کو لیگل نوٹس بھیج دیا، جس میں 1 ہفتے میں معذرت کرنے اور 10 کروڑ جرمانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یقین جانیے مجھے یہی خیال آیا کہ مولانا منطق کا بادشاہ ہے، ایران توران کی کہانی بنا کر اپنے الفاظ کا دیگر مفہوم بنا کر معذرت کر لے گا یا پیشی سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ کئی سال اسی میں گزر جاتے ہیں کہ مدعا علیہ کو نوٹس موصول نہیں ہوا یا وہ موجود نہیں، مگر مولانا نے تو فی الفور کہہ دیا کہ اسی دن کا تو میں انتظار کر رہا تھا، اب باقی بات عدالت میں ہوگی۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے ہیں اور کوئی بات آگے نہیں بڑھی۔ سلیم صاحب لکھتے ہیں کہ یوں مولانا اپنے اس دعوے میں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے قانونی طور پر سرخرو ہو چکے ہیں۔ مولانا یہودی ایجنٹ عمران خان کو کہتے ہیں، ان کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، اس کا فیصلہ مولانا نے بھی تاریخ پہ چھوڑ دیا ہے، ہم بھی تاریخ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن اس تصحیح کے ساتھ کہ یہ 2012 کے بعد کا سیاسی موقف نہیں ہے، یہ روز اول کا اصولی موقف ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی یہی موقف رکھتے ہیں، ان کا کلپ معروف ہے، آپ سبھی نے سن رکھا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں بھی ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس بیان سے رجوع کر لیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے اس وقت کے جو فکری جانشین ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب، وہ پوری وثوق اور تیقن کے ساتھ اب بھی عمران خان کے حوالے سے وہی موقف رکھتے ہیں جو جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تھا۔ گفتگو کے اسی حصے میں ہمارے عزیز دوست نے ایک اور تضاد دریافت کیا ہے، کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجیے۔ 73 کے آئین کا محافظ مولانا، یہ 26ویں آئینی ترمیم کرانے والا مولانا۔ یہ بہت دلچسپ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سرزمین بے آئین کو 73 کا آئین متفقہ میثاق ملی دینے والے مولانا کے اکابرین تھے، اور مولانا اسی آئین کا محافظ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر جب رات کی تاریکی میں سیاہ لفافے میں لپٹا ہوا ایک مسودہ پارلیمنٹ کا بازو مروڑ کر پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو میرے عزیز بھائی
یہی مولانا ہی تھا جس نے آئین کی اس بے توقیری پر جرأت انکار کی۔ یہ مولانا کے جذب درو کا نتیجہ ہے کہ صبح حزب اقتدار اور شام حزب اختلاف ان کی سیاسی خانقاہ میں اس آئینی ترمیم کو ڈسکس کرتے۔ کراچی اور لاہور میں اس پہ نشستیں ہوئی۔ تقریباً 1 ماہ کی سائے پہ ہم کے بعد کالے سانپ کے کالے دانت توڑے گئے۔ کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے۔ اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے۔ متن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے اور آئین کی حرمت کی جنگ لڑی گئی۔ وہ کالا سانپ اور اس کے کالے دانت کیا تھے؟ یہ ٹویٹ ملاحظہ فرمائیں۔ پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اس ترمیم کے موقع پر اصولی طور پر اس ترمیم سے پاکستان تحریک انصاف نے اتفاق کیا، جس کا اظہار مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے جناب بیرسٹر گوہر علی خان نے کیا۔ قومی اسمبلی کے فلور پر بیرسٹر گوہر اور سینٹ میں علی ظفر اور راجہ عباس صاحبان نے مولانا کا شکریہ ادا کیا۔ آج پی ٹی آئی اسی آئینی ترمیم کی مخالفت کر کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، حالانکہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دینے کا بہترین اور صائب مشورہ بھی اسی مولانا کا تھا۔ پی ٹی آئی کے دوستوں کی اس سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو ہمارے اس بھائی نے اپنی ڈاکومنٹری میں تضاد کی بنیاد بنایا ہے۔ فارسی شاعر کہتا ہے، خشت اول چونہت مامار کج تا سریا می روت دیوار کج۔ ایک دلچسپ اعتراض جمعیت علماء اسلام کی 100 سالہ تقریبات پر ہوا ہے، آپ سن لیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی گوگل یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ فضل الرحمان کی جماعت کب وجود میں آئی تھی تو آپ کے سامنے 1988 کی تاریخ آئے گی، جب مولانا فضل الرحمان نے پہلی دفعہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ آپ زیادہ سرچ کریں تو شاید 1945 کی تاریخ بھی مل جائے، جب قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ اعتراض اکثر ہوتا رہتا ہے، ہمارے دوست نے بھی دہرا دیا ہے۔ سطحی طور پر دیکھا جائے تو بظاہر ان میں وزن محسوس ہوتا ہے، لیکن جتنا یہ بظاہر وزنی ہے اتنا ہی یہ بباطن کمزور اور حقیقت سے بہت دور ہے۔ بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، یہ تاریخ ہے اور تاریخ کے نشیب و فراز ہیں۔ کتابوں کو زحمت دیجیے تو آپ کو یہ تاریخی حقائق معلوم ہو جائے گا۔ کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کا پاکستان میں احیاء کرنے والے اہل علم جمعیت علماء ہند کا حصہ رہ چکے تھے ماضی میں۔ پاکستان میں انہوں نے ہی اس جماعت کی قیادت کی اور ان کی قیادت میں ہی اس جماعت نے روز افزوں ترقی کی۔ تو ان اکابر کے ساتھ تاریخی تسلسل اور انتساب تعلق کو کیوں کر غلط ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ بات ہماری منطق سے تو بالاتر ہے۔ اس ضمن میں ہمارے اس دوست نے دیوبندی اور مدنی تھانوی تقسیم کو نئے تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہیں یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان عملاً اس تقسیم کے جامع ہیں، اگرچہ وقت موضوع نہیں، وگرنہ ہم اس تقسیم کی درست اور نئی تشکیل کی ضرور نشاندہی کرتے۔ ہمارے اس دوست نے اپنی گفتگو کے اس حصے میں جمعیت علماء اسلام کی تاریخ سے پک اینڈ چوز والا معاملہ کیا ہے، اور دلچسپ طور پر 1956 میں جب اس جماعت کا احیاء ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 1970 تک یا 77 تک کی تاریخ پر کوئی قابل ذکر تبصرہ نہیں کیا۔ شاید اس سے کسی کے ذہن میں یہ گمان پیدا ہو کہ کوئی تاریخی کارکردگی نہیں یا تاریخی مواد موجود نہیں، تو میں دوستوں کی توجہ کے لیے ایک دلچسپ کتاب کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ عہد ساز قیادت تاریخ جمعیت علماء اسلام 1947 سے 1973 ڈاکٹر احمد حسین صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں اس دورانیے میں جمعیت علماء اسلام کی سیاسی جد و جہد، موقف، پالیسیاں، اجلاسات، جمہوری جد و جہد، ایوبی آمریت کے خلاف مارکہ آرائی اور دیگر تفاصیل موجود ہیں۔ ہمارے صاحب رفتار کو بھی اور دیگر دوستوں کو بھی یہ کتاب ضرور ملاحظہ کرنی چاہیے۔
جمعیت علماء ہند کی تاریخ بھی زیر بحث آئی ہے. ہمیں سن کر خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نہ رہا. ہمارے دوست نے ماضی کا قصہ چھیڑا ہے, آپ بھی سن لیں. چلے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. آپ نے اتا ترک کے بارے میں یہی سنا ہوگا کہ اس نے اذان دینے پر پابندی لگا دی تھی, عثمانیوں پر ظلم کیے تھے اور ترکی سے اسلام کی نشانیاں مٹانے کی پوری کوشش کی تھی. لیکن اسی اتا ترک کی وفات پر جمعیت علماء ہند نے ایک اجلاس بلایا اور اس کے اختتام پر یہ بیان جاری کیا. یہ اجلاس مجاہد اعظم غازی مصطفیٰ کمال پاشا, جو ترکی کے استخلاص اور استقلال کے روح روا تھے, کی وفات پر دلی صدمے کا اظہار کرتا ہے. ان کی وفات سے ملت اسلامیہ کا ایک مفکر اعظم اور مجاہد اکبر مسلمانوں سے جدا ہو گیا. خدا تعالیٰ غازی موصوف کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ملت ترکیہ کو احیاء قوائے ملت میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا دلچسپ ہے. یہ بات تاریخی طور پر درست ہے, لیکن یہ ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے انتقال پر اظہار تعزیت اس کی شخصیت کے جملہ پہلوؤں کی تصویب نہیں, بلکہ خلافت کے آخری ایام میں ملت ترکیہ کے لیے انجام دی گئی اس کی بیش بہا خدمات کی بنا پر ایک طرح کا خراج تحسین ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے تو اس سے اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی تحسین نہیں ہوتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں اور میں اپنے اکابر کی اس غلطی کے لیے کوئی جواز ڈھونڈنا چاہتا ہوں. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اپنی اس گفتگو میں دانستہ طور پر کی گئی بددیانتی سے انشاءاللہ حتی المقدور اجتناب کریں گے. سو میں اپنے اسی تعویل کے لیے تاریخ کا ایک حوالہ اپنے دوست کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس جمعیت علماء ہند کے اجلاسات کا مجموعہ ہے, خطبات جمعیت علماء ہند کے نام سے شائع ہوا ہے. پروین روزین صاحبہ اس کی مرتبہ ہیں. اس میں وہ خطبہ جو ہمارے دوست کو ملا, مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحب کے خطبے کی طرف میں ان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. یعنی انہیں اس کتاب میں وہ پہلو تو مل گیا کہ جس میں کمال مصطفیٰ کی تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے اور اس خشت اول پر انہوں نے عمارت کھڑی کر دی ہے, لیکن اسی کتاب میں یہ بھی موجود ہے. ذرا سماعت فرما لیں. یورپ کی تقلید میں اگر ان سے کچھ غلطیاں, یہ ملت ترکیہ کی بات ہو رہی ہے, یورپ کی تقلید میں اگر ان سے کچھ غلطیاں دربارہ دین و قوانین اسلام صادر ہوئی ہیں تو انہوں نے اس کا خمیازہ یورپ ہی کے ہاتھ سے بھگتا, اور اس حیات تازہ نے جو ان کو اس زوال کے بعد حاصل ہوئی ان پر واضح کر دیا ہے کہ ان کی بہتری اسی میں ہے کہ سلطنت کو اسلامی اصول و احکام پہ چلائے. یعنی اسی خطبے میں مولانا حبیب الرحمن عثمانی ان کے پالیسیوں سے اپنی اختلاف بھی ریگارڈ کرتے ہیں, ان کی غلطیوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں, اور اس کا جو جزوی تحسین کا پہلو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں, تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں. آپ نے ایک کیوں بیان فرمائی؟ کیا آپ کچھ خاص تأثر دینا چاہتے ہیں؟ آئیے آپ کے اس تأثر کو یوں بھی زائل کرتے ہیں. اسی کتاب میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے انتقال پر خراج تحسین موجود ہے. اس کی میں تھوڑی سی عبارت پڑھ لیتا ہوں. جمعیت علماء ہند کا یہ جلسہ شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال کی وفات حسرت آیات پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور ان کی وفات کو ایک قومی مفکر اور آزادی وطن کے داعی سے ہندوستان کی محرومی سمجھتا ہے, اور یہ دعا کرتا ہے کہ حق تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور آزادی وطن کی جو روح ان کے قومی ادب کی جان ہے اس پر مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جلسہ مرحوم کے صاحبزادوں کے ساتھ اپنی دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. میرے دوست یقیناً جانتے ہوں گے کہ علامہ اقبال کا جس وقت انتقال ہوا اور ان کی آخری کتاب ہے ارمغان حجاز, اس کی جو سیکنڈ لاسٹ نظم ہے وہ براہ راست مولانا حسین احمد مدنی صاحب کا نام لے کر ان پہ تنقید کی گئی ہے. اس نظم میں عجم ہنوز نہ دانت رموز دیں ورنہ
ز دیوبند حسین احمد اینچی بولا جبی است، تفصیل پھر کبھی۔ وہ اشعار مولانا نے واپس لے لیے تھے علامہ اقبال نے، اس کے باوجود شائع کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ بس صرف ایک اقبالیات کے ماہرین سے ایک دیوبندی کی ایک دردمندانہ محبت کا اظہار ہے۔ امید ہے کہ وہ ایک طالب علم کو مطمئن کریں گے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا علامہ اقبال کی وفات پر جمعیت علماء کا ان سے اظہار تعزیت کرنا یا ان کے اس آزادی وطن کے لیے کی گئی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا، ہمارے عزیز دوست اس کا یہ معنی لیں گے کہ جمعیت علماء ہند علامہ اقبال کے تمام نظریات سے اتفاق کرتی ہے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا انصاف کا پیمانہ درست رکھنا چاہیے۔ اب کچھ ضمنی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے آگے چلتے ہیں۔ تضادات کے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے دوست کی لاجواب تحقیق ملاحظہ فرمائیں۔ کی مولوی خواتین کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے اور لبرل سے چڑھتے ہیں، لیکن فضل الرحمان نے سب سے پہلے ایک لبرل خاتون سے ہی اتحاد کیا اور اس کی حکمرانی بھی تسلیم کی۔ مولانا میرے کی خیال یہی میں ڈاکومنٹری کا تضادات سے بھرپور ڈاکومنٹری کا سب سے کمزور حصہ یہی ہے۔ میں جاننا چاہوں گا اپنے دوست سے کہ 1980 میں مولانا فضل الرحمان عملی سیاست میں آئے ہیں اور اب تک کوئی ایک تحریری یا تقریری ایسا حصہ جس میں انہوں نے عورت کی حکمرانی کو شرعاً ناجائز قرار دیا ہو۔ یہ میرا ان سے استفسار ہے اور ایک خاص تناظر میں ہے۔ عورت کی حکمرانی ایک سوال یا نشان ضرور ہے، اور میں اگرچہ یہ ایک علمی اور فقہی مسئلہ ہے، لیکن اپنے دوست کے فہم کے لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو اپنے انداز میں شاید کہ اتر جائے، تیرے دل میں میری بات کہہ کر ڈیلیور کر سکوں۔ یہ حدیث ضرور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جس قوم نے عورت کو اپنا سربراہ بنا دیا ہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جمہوری نظام حکومت میں عورت امیر ہوتی ہے یا وزیر ہوتی ہے؟ جمہوریت میں کوئی بھی آمر یا امیر نہیں ہوتا، وزیر ہوتا ہے، اور امیر اور وزیر کا فرق کیا ہے یہ ہمارے دوست یقیناً جانتے ہیں۔ ہاں، کوئی چھوٹا وزیر ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن امیر اور آمر کی حیثیت جمہوری نظام حکومت میں نہیں ہوتی۔ تو یہ میرے دوست اور ان کے علاوہ بھی بہت سے کرم فرما، کہیں پڑھے لکھے لوگ بھی، مذہبی دانش سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس حدیث کو جمہوری نظام پر جب اس کا انطباق کرتے ہیں تو یہ پرابلم ان کے سامنے بھی رونما ہوتی ہے، پیش آتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے انڈر ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ سے بالادست نہیں ہوتا، وہ اپنے ہر فیصلے میں پارلیمنٹ کی ہی طے کردہ پالیسی کا پابند ہوتا ہے، اور جبکہ پارلیمنٹ کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔ سو یہ کہنا کہ عورت کی سربراہی کی مخالفت کی گئی، آپ ہمیں دکھائیے، اور اگر اس سے اتحاد کیا گیا تو وہ دینی نقطہ نظر سے کیوں کر جرم ہے، یہ بھی آپ ہمیں سمجھائیے۔ چلیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اتحاد ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ مولانا MRD کی تحریک کے دوران سیاسی اور جمہوری ماحول کی بحالی کے لیے MRD کے سیکرٹری جنرل تھے۔ وہ اتحاد ایسا ہی تھا کہ جیسے گھر پر کوئی قابض مسلط ہو جائے تو مرد و عورت مل کر اس قبضے کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موقع پہ یہ بحث اٹھانا کہ گھر کے قبضہ چھڑانے کی جدوجہد میں عورت کیوں شریک ہے، عجیب دانش کہلائے گی۔ لیکن جب مولانا ان کے حکومت کے دورانیوں کو جھیلتے ہیں تو وہاں منظرنامہ کیا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بے نظیر کے دور حکومت میں فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں، اور ہمارے اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ بھی کمیٹی کی چیئرمین شپ کو اور حکومت میں شراکت کو یکساں سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ کمیٹی کا چیئرمین یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے،
حکومت کی کسی بھی منصب یا عہدے پر فائز نہیں ہوتا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اس وقت پاکستان میں بظاہر مسلم لیگ کی حکومت ہے، لیکن کئی کمیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے چیئرمین پی ٹی آئی میں سے ہیں، اور کئی کمیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے چیئرمین جمعیت علماء اسلام میں سے ہیں۔ اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں کہ جمعیت علماء مسلم لیگ کی اس حکومتی اتحاد کا حصہ ہے۔ حکومت اور چیز ہوتی ہے، پارلیمنٹ اور چیز ہوتی ہے۔ حکومت کے عہدے وزارت کے لاتے ہیں اور پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس کی چیئرمین شپ کو اتحاد کا عنوان نہیں دیا جا سکتا، جس میں ہمارے دوست بھی مبتلا ہیں، اور اس ملک کی اکثریت پڑھی لکھی اسی دانش کے گرد گھومتی ہے۔ تو یقیناً اگر میں سمجھا پایا ہوں تو دو نقطے ہوئے۔ ایک تو جمہوری حکومت میں وزیر اعظم ہوتا ہے، امیر نہیں ہوتا، اور اگر حدیث میں ممانعت ہے تو وہ اس پہلو سے، اگرچہ اس کی بھی اہل علم نے توضیح کی ہے، جس کی ظاہر ہے کہ ابلاغ کا یہ وقت موضوع نہیں۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ مولانا فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین تھے، کسی حکومتی وزارت کے منصب پہ شامل نہیں تھے، اور یہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں یہ حکومت کی نہیں ہوتی، یہ پارلیمنٹ کی ہوتی ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کو تعجب ہوا تھا کہ ایک مولوی کو فارن افیئر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا ہے، یہ کیا کر پائے گا؟ میں اپنے دوست کو تجویز کرنا چاہوں گا کہ وہ مولانا کی خارجہ پالیسی اور اس پہ ان کی گرفت اور ان کے نقطہ نظر کے لیے پارلیمنٹ میں کیے گئے ان کے خطابات کو لازماً ملاحظہ فرمائے۔ مولانا کی اس شخصیت میں ہمیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی وہ جھلک نظر آتی ہے جو 1924 میں انہوں نے ایشیاٹک فیڈریشن کے ایک فارمولے کے طور پہ پیش کی، جہاں ایک مولوی 1924 میں پہنچا تھا اور ایشیا کی بالادستی کے لیے یہاں کی وحدت کی بات کرتا تھا۔ سی پیک کے ذریعے آکسفورڈ پلٹ لوگ 100 سال بعد وہاں پہنچے۔ آج کل عمران خان کی مزاحمتی سیاست کی چرچا ہے، ہندی میں کہا جائے تو چرچا ہے۔ ہمارے دوست بھی اسی کے کچھ مداح معلوم ہوئے ہیں، اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مزاحمتی سیاست کو بنیاد بنا کر عمران خان ایک عام مقبولیت حاصل کر چکا ہے، مولانا نے بھی اپنی سیاسی سفر کے آغاز میں اسی مزاحمت کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ آج عمران خان کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے؟ یہی نہ کہ وہ مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں، قید برداشت کر رہے ہیں اور ڈیل نہیں کر رہے۔ جس دن وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملائیں گے، عوام بھی ان سے ہاتھ جھاڑ لے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی سیاست کے آغاز میں یہی راستہ اپنایا تھا۔ ہم کچھ تصحیح کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی مزاحمتی سیاست میں اور مولانا کی مزاحمتی سیاست میں کچھ فرق ہے۔ عمران خان کی مزاحمتی سیاست اس وقت شروع ہوئی جب انہیں لیلائے اقتدار سے دور کر دیا گیا، اور ان کا ایجنڈا جمہوریت کی بحالی، سول سپریمیسی یا آئین کی بالادستی نہیں، بلکہ یہ ٹھہرا کہ مجھے اقتدار کی کرسی سے کیوں دور کیا گیا۔ اس لیے وہ ملکی اداروں کے بھی خلاف ہو گئے اور فوج کے خلاف اپنے مخصوص لب و لہجے کا اظہار بھی کرنے لگے۔ ہم ان کی اس سیاسی حکمت عملی پر سر دست کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے، لیکن اتنا ضرور یاد دلانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ جس جنرل باجوہ کو جلسوں میں گالیاں دی جاتی رہیں اور اب بھی دی جا رہی ہیں، اسی جنرل باجوہ کے کہنے پر عدم اعتماد کے بعد صدر ہاؤس میں بیٹھ کر عارف علوی کی موجودگی میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ کیسی مزاحمت ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے خلاصی کی یہ کیسی کوشش ہے کہ آپ ان کی ڈکٹیشن پہ عمل بھی کریں، ان سے سیاسی ڈائریکشن بھی لیں اور جلسوں میں ان کو گالیاں بھی دیں۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اپنے دوست سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا کی مزاحمت کو اس مزاحمت پہ قیاس کرنا یہ فقہی اصطلاح میں قیاس مال فارق ہے۔ قیاس مال فارق کیا ہے؟ اپنے ان دوستوں سے پوچھ لیجئے۔ مزید یہ کہ مولانا نے جب مزاحمت کا آغاز کیا، اقتدار چل کر ان کے گھر آیا، انہیں آفریں کی گئی، ان کے ہم مشرب دوستوں کو بھی
اپنے سحر میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو زلف کے اسیر ہوئے، لیکن مولانا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی کے زلف کے اسیر ہوئے سے یوں دامن بچا کے نکلے ہیں کہ ان کی سیاسی کردار پر کوئی بھی دبا آج تک موجود نہیں ہے۔ تو آپ کم از کم یہ ظلم تو نہ کریں کہ ایک فیک مزاحمت کو، ڈمی مزاحمت کو اصل مزاحمت کے مماثل قرار دے کر دونوں کا ایک نتیجہ نکالیں، یہ جسارت۔ اس ضمن میں ہمارے دوست نے مولانا کے سیاسی اساتید کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ خیر انہوں نے تو ایک استاد کا نام لیا ہے، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا، ایک اور استاد بھی ہیں، وہ ولی خان مرحوم ہے۔ مولانا ان دونوں کو اپنا استاد مانتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ اس ڈاکومنٹری میں ان حضرات کا تذکرہ بالخصوص نوابزادہ صاحب اور مولانا کے باہمی تعلق کو ذرا منفی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ نامعلوم اس کے پس منظر میں کون سی حکمت کار فرما ہے۔ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ جو فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی ہیں، وہ نوابزادہ صاحب کے دوست ہیں۔ نوابزادہ صاحب پاکستان میں شرافت کی سیاست کا استعارہ تھے، اتحاد بنانے میں ماہر تھے۔ میں یہ محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، وگرنہ یہاں پر اتحاد بنانے کے ماہرین مفاہمت کے بادشاہ کے نام پہ دراصل مفادات کے بادشاہی کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن نوابزادہ صاحب ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک نظریاتی پس منظر بھی تھا، احراری تھے، اور اس کوچے میں اپنے ہم مزاج اور ہم مشرب دوستوں کو رہنمائی بھی دیتے اور مقام تک بھی پہنچاتے۔ مولانا نے بھی ان کی رہنمائی میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، اور یہ اس وقت ہوا، دوستوں کی معلومات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کی جنازہ ادا کی جا رہی تھی، اس وقت اس موقع پر نوابزادہ نصر اللہ خان نے جن الفاظ میں حضرت مفتی صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ اس تعلق کا ایک بہترین عکاس ہے اور نمونہ ہے۔ مولانا کی ایک ذاتی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے والد گرامی کے جو دوست ہیں ان کے تعلقات کو تسلسل بخشتے ہیں، اور اس میں وہ نشیب و فراز نہیں آنے دیتے۔ تو چنانچہ اسی تسلسل میں انہوں نے نوابزادہ صاحب سے تعلقات رکھے بھی، اور نوابزادہ صاحب کا مولانا پر کس قدر اعتماد اور قربت تھا، اس ڈاکومنٹری میں محترم جناب سبوق سید صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے، لازماً ملاحظہ کرنا چاہیے۔ ایک تضاد اور سامنے لایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سن لیجیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فضل الرحمان مولانا ہے، مولوی نہیں ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس لیے سیاسی میدان میں کامیاب ہیں کہ ان کے مزاج میں لچک ہے، وہ دوست بنانے کا ہنر جانتے ہیں، وہ محض مولوی نہیں ہے، وہ مولانا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن اسی ڈاکومنٹری میں یہ بھی کہا گیا۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی مدارس اور مذہبی طبقے کے خود ساختہ اکیلے ترجمان بن گئے ہیں۔ اب اور دیکھیے، ایک طرف مولانا کو مولانا کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کے مولانا ہیں، اور دوسری طرف انہیں دیوبندیت کا خود ساختہ ترجمان کہا جا رہا ہے۔ شاید یہ ڈاکومنٹری بنانے کے بعد خود بھی نہیں دیکھی گئی۔ آپ ایک اور تضاد دیکھیے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جمعیت علماء اسلام نظریاتی شناخت اور تربیت ختم کر کے اس جماعت کو اپنا ذاتی کلٹ بنا لیا ہے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ کسی زمانے میں شریعت کے نفاذ کا مقصد لے کر اٹھنے والی جماعت کے کارکن اور لیڈران بھی آج یہ نہیں جانتے کہ ان کی سیاست کا چند جذباتی نعروں کے علاوہ کیا مقصد ہے۔ ہاں، تمام کارکنان میں یہ کلیئرٹی ضرور موجود ہے کہ مولانا فضل الرحمان پر تنقید کرنے والا، چاہے عامی ہو یا عالم، ہر قسم کے لان تان اور طنز و تشنیع کا مستحق ہے۔ یعنی آپ نے سنا، مولانا پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ جماعت کے اندر ایک کلٹ تشکیل دینا چاہتے ہیں جو ان پہ حرف نقص بلند نہ کر سکے۔ مولانا خود کو تنقید پروف بنانا چاہتے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے کارکنوں کو فکر و نظر سے دور رکھ کے
کتاب سے محروم رکھ کے اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات اسی ڈاکومنٹری میں ایک اور صاحب نے بھی کی ہے، لیکن یہ بھی سن لیجیے۔ جمعیت کے جتنے بھی دھڑے بنے سب نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر ہی بنے، جیسے پاکستان بننے پر اختلاف یا ضیاء الحق کی حمایت پر اختلاف۔ یعنی جماعت میں نظریاتی تقسیم کی بات بھی کی جا رہی ہے، جماعت میں مولانا کے دوستوں کی شکایات کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور مولانا کے کچھ دوستوں کی اسی ڈاکومنٹری میں ریکارڈنگ بھی چلائی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا کلٹ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے دوست نامعلوم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات انہوں نے کی کہ جماعتی صفوں میں نظریاتی تربیت کا فقدان ہے۔ یہ بات کی نہیں ہے، کہلوائی گئی ہے۔ ان صاحب سے براہ راست مخاطب ہونا ہمارے اس گفتگو میں کے ڈیزائن میں نہیں رکھا گیا۔ میں پھر بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس آہت میں ہم جی رہے ہیں، آج کی دن میں، کل مولانا فضل الرحمان کا ملتان ایک جگہ خطاب ہوا ہے، کچھ دن قبل خانپور حضرت درخواستی کے ادارے میں ان کی تقریر ہوئی ہے۔ ان دو تقریروں کو جو بالکل ماضی اقرب کی ہیں آپ سن لیں، اس میں کارکن کی تربیت بھی ہے، نظریاتی رخ پر بھی اس کو واضح کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک راہ بھی متعین کی گئی ہے۔ یعنی تعجب دیکھیے، کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے دینی طبقے کو عسکری جدوجہد سے دور رکھا ہے، اور اسے کسی بھی بم بارود کا ایندھن بننے کے بجائے سیاست اور مزاحمت کا راستہ دکھایا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جماعت میں فکری تربیت کا اہتمام موجود نہیں ہے۔ کیا یہ خوبصورت تضاد نہیں ہے؟ اس ڈاکومنٹری کے بننے کی اطلاع مجھے تقریباً 15-20 دن قبل ہو گئی تھی، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید اس میں کچھ نیا سامنے لایا جا رہا ہے، لیکن جب ڈاکومنٹری سنی تو چائے کی پیالی میں طوفان ہی برپا کیا جا رہا تھا، کچھ نیا نہیں تھا۔ اسی پرانے مواد میں سے ایک مشہور طنز ملا ملٹری الائنس کا بھی ابھارا گیا اور داغا گیا۔ اس لیے حکومت نے 60 نشستوں والی MMA سے رابطہ کیا۔ MMA کی طرف سے یہ مذاکرات قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان نے خود کیے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ MMA دراصل متحدہ مجلس عمل نہیں بلکہ ملا ملٹری الائنس ہے۔ MMA دینی قوتوں کا اتحاد تھا جو افغانستان پر امریکی جارحیت کے خلاف یہاں پہ بنا، اور افغانستان سے ملحقہ علاقوں میں اس نے ووٹ لیا اور کہیں حکومت بنائی اور کہیں یہ حکومت کا حصہ بنے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ملا ملٹری الائنس کا نتیجہ تھا، اور جنرل مشرف کی عاشر آباد سے یہ سب کچھ ہوا۔ یہ کچھ کیسے ہوا، کچھ لمحوں کے لیے پھر کتابی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ میرے پاس مشرف صاحب کی خود نوشت کتاب ہے، سب سے پہلے پاکستان۔ مشرف صاحب اس میں اس پورے پس منظر کی تفصیل ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ملک اور بیرون ملک کچھ لوگ ان انتخابات کے معتبر ہونے کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں۔ کچھ اس حد تک گئے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی مجھ پر اور انٹیلیجنس اداروں پر MMA کی مدد کرنے کا الزام لگاتے ہیں، کیونکہ اس نے غیر متوقع طور پر اتنی زیادہ نشستیں جیت لیں۔ یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ اگر میں انتخابات میں بے ایمانی کرانا چاہتا تو میں MMA کے لیے کیوں کرتا؟ یہ بالکل بے معنی ہے، لیکن سازش پسندانہ قیاس آرائیاں پاکستان میں بہت مقبول ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرف اپنی وکیل صفائی کے طور پر کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ میں ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے اس وقت پاکستان کے محبوب لیڈر ہیں جناب عمران خان صاحب، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں
مختصر پڑھنا چاہتا ہوں۔ پاکستانی پختون سرحد کے اس طرح شفاق امریکی فوج سے نبرد آزما طالبان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ متحدہ مجلس عمل کی چونکا دینے والی فتح نے نہایت احتیاط سے بنائے گئے منصوبے کے تار و پود بکھیر دیے۔ پس پردہ مشرف کے لیے الیکشن کا منظرنامہ تشکیل دینے والی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہرگز یہ توقع نہیں تھی۔ الیکشن کے بعد مشرف کو اپنا وزیر اعظم بنانے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کا آغاز کرنا پڑا، یعنی MMA کی حیرت انگیز کامیابی ایجنسیوں کی توقعات کی برعکس تھی۔ مشرف اپنے بنائے گئے اس اتحاد کے توڑنے کے لیے کیا کوششیں کرتے تھے، ایک حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ میرے ہاتھ میں حامد میر صاحب کی قلم کمان ہے۔ حامد میر صاحب اس وقت بھی ہمارے کئی مزاحمت پسند دوستوں کے محبوب صحافی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، لکھتے ہیں 2002 میں قاضی حسین احمد اور مولانا فضل الرحمان نے مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں دینی جماعتوں کا ایک اتحاد قائم کیا، جسے متحدہ مجلس عمل کا نام دیا گیا۔ اس اتحاد نے انتخابات میں بے مثال کامیابی حاصل کی، لیکن جنرل مشرف اس اتحاد کو توڑنے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ بظاہر تو کچھ یاران نقطہ داں MMA کو ملا ملٹری الائنس قرار دیتے تھے، لیکن مولانا شاہ احمد نورانی مجھے بتایا کرتے کہ مشرف اس اتحاد کے خلاف کیا کیا سازشیں کرتے تھے۔ مشرف اس اتحاد کے خلاف کیا کیا سازشیں کرتے تھے، ایک حوالہ دوستوں کی تشفی کے لیے مزید۔ سلیم جاوید صاحب لکھتے ہیں انتخابات کے نتائج کے بعد فاٹا کے ان 7 ممبران کو جو کتاب کے نشان پر منتخب ہوئے تھے، ان کو جنرل مشرف نے آزاد امیدوار قرار دے دیا اور یوں MMA کے ارکان کی تعداد مزید کم کر دی گئی۔ وہ لوگ توجہ فرمائیں جو کہتے ہیں کہ پرویز مشرف MMA کو لانا چاہتا تھا۔ وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے کھلی ووٹنگ میں اصل مقابلہ جنرل مشرف کے امیدوار ظفر اللہ جمالی اور مولانا فضل الرحمان میں تھا۔ عمران خان نے اپنا ووٹ مولانا کو دیا، جبکہ ظفر اللہ کو محض 1 ووٹ کی برتری سے سادہ اکثریت حاصل ہوئی، اور وہ ووٹ سپاہ صحابہ کے مولانا اعظم طارق کا تھا۔ ناطقہ سر بگریباں ہے، اسے کیا کہیے۔ ڈاکومنٹری میں مدارس پر خاص شفقت کی گئی ہے۔ مدارس کو ایک انہونی بلکہ نادیدہ اور ماوراء الطباعتی کوئی طاقت بنا کے پیش کیا گیا۔ ہر جماعت کا ایک ارتکازی طبقہ ہوتا ہے، کہیں سرمایہ داروں پہ انحصار کیا جاتا ہے، کہیں جاگیرداروں پہ انحصار کیا جاتا ہے، کہیں ووٹرز جو ہیں وہ وڈیرا ہوتے ہیں۔ پیروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں پیران طریقت کی مذہبی تشخص کو کس حد تک استعمال کیا گیا کہ امریکہ کے سامنے نہ جھکنے والے لیڈر ایک دربار پہ جھک گئے۔ یہ سب کچھ ہم نے مناظر دیکھے۔ یہ ہر سیاسی طبقے کا، سیاسی جماعت کا ایک ارتکازی طبقہ ہوتا ہے۔ دینی مدارس اپنے سیاسی نمائندہ کے طور پر مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ صرف دیکھتے نہیں ہیں، جب وقت آتا ہے تو گالیوں کا رخ بھی مولانا فضل الرحمان کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی جب مدارس کا کوئی مسئلہ ہو، مدارس پہ کوئی افتاد ٹوٹ پڑے، مدارس بین الاقوامی ایجنڈے کا شکار ہو جائے، تو ہمارے یہی دوست مولانا کو گالیاں دیتے ہیں۔ لال مسجد کے وقت مولانا کہاں تھے، جامعہ حفظہ کے وقت مولانا کہاں تھے، اور جب مولانا ان کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کے وجود کے بقا کے لیے سیاستدانوں سے اور جرنیلوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ مدارس کا سیاسی استعمال کرتے ہیں۔ اپنے تضادات پہ خود غور کریں۔ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ مدارس مستقل سٹیک ہولڈر ہیں۔ مدارس تہذیب ملی کے پشت بان ہیں۔ ہماری تہذیب کی نمائندگی کرنے والا بر صغیر کا اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ دینی مدارس ہے۔ اس پہ کئی تاریخی حوالہ جات ہیں، اسکالرز نے لکھا ہے، مفکرین کے خیالات ہیں
رجحانات ہیں جن کے ظاہر ہے کہ ایک اکیڈمک نوعیت کی بحث ہے جو اپنے مقام پر ہی موضوع ہے، لیکن ان کے جو سیاسی رخ ہے، ان کا جو سیاسی چہرہ ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں میرے نہایت محترم ہیں جناب سبوخ سید صاحب، انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کو پھر غصہ تو آتا ہے نا کہ یار مجھے پوری دنیا مان رہی ہے، تم پاکستان کے اندر چند چھوٹے موٹے مولویوں مجھے نہیں مانتے، تو وہ پھر ان کو غصہ آتا ہے اس بات سے۔ اور پھر دوسری بات یہ نا کہ کوئی اور نقطہ نظر کا حامل آدمی ہے، وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے تو جیسے آپ کا بچہ آپ کو گالی دے تو زیادہ غصہ آتا ہے، پرائے کوئی دے تو آپ اگنور کر جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں مولانا فضل الرحمان کے لیے بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہوتی ہے کہ میں اتنا کچھ کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے اور آپ میری بات نہیں مانتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے میدان میں مداخلت نہیں کرتا، تم جب میرے میدان میں مداخلت کرتے ہو تو وہ پھر ایک تشویش کی بات شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ووٹ بینک ٹوٹتا ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال مولانا فضل الرحمان کا مدارس کے ساتھ معاملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ مولانا کو کسی کے قد سے مسئلہ ہے، مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب مولانا ایک سیاسی تحریک میں برسر پیکار ہے اور مدارس بطور طبقہ یا بطور فرد مولانا کے مخالف سمت میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور گالیاں مولانا کو پڑتی ہیں کہ جب مدارس پہ افتاد آتی ہے تو تم کہاں ہوتے ہو۔ تو مولانا اس موقع پر اپنے طبقے سے شکوے میں حق بجانب ہے، یعنی جس طرح عمران خان سیاسی فریق ہیں، جس طرح نواز شریف سیاسی فریق ہیں، جس طرح زرداری صاحب سیاسی فریق ہیں، اگر کوئی شخصیت مذہبی لبادے میں، کوئی مدرسہ تعلیمی آڑ میں، تعلیمی اصلاحات کی آڑ میں، یا کوئی ادارہ سیاسی فریق کا کردار ادا کرتا ہے تو اس پہ تو سوال اٹھے گا۔ اگرچہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ جامعۃ الرشید کو ہم اپنا فریق نہیں سمجھتے، ہمارا وہ غار اور ہے جہاں سے ہمیں ڈسا جا رہا ہے۔ وہ غار کون سا ہے؟ یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے سنا کہ براہ راست قانون سازی میں مداخلت کی جا رہی ہے، آپ نے سنا کہ وزیر اعظم کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم صرف ایک میسج دکھانے پر ہی اکتفا کر رہے ہیں۔ اب بتائیے ہمارا مخالف کون ہے، ہمارا مخاطب کون ہے؟ ہمارا طبقہ نہیں، مدرسہ نہیں، مدرسے کی کوئی قداور شخصیت نہیں، بلکہ وہ لوگ جو ہمیں اس غار سے ڈس رہے ہیں۔ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ایک عام غلط فہمی ہے جو اس انٹرویو میں بھی سامنے آئی ہے، اور ایک بظاہر پڑھے لکھے آدمی نے اس غلط فہمی کا اظہار کیا ہے کہ جی انہیں فیکٹریوں کے طور پر رجسٹر کیا جاتا ہے۔ مدارس کے علماء ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو مدارس والے بلیک میل ہیں، کیونکہ مدارس کی رجسٹریشن جو ہے وہ وزارت انڈسٹری کے تحت ہے۔ اب ریکارڈ میں سارے مدارس، کارخانے اور فیکٹریاں نظر آ رہی ہیں۔ اب ہر دفعہ جب کتاب سے تعلق بنائے، سوسائٹی ایکٹ میں فیکٹریاں کہاں سے آ گئیں؟ صرف سوسائٹی ایکٹ دراصل پاکستان کی ان اداروں کی رجسٹریشن کرتا ہے جو بنیادی طور پر رفاہی اور فلاحی ادارے ہوتے ہیں۔ فیٹف کے ضابطے کے مطابق جو چیریٹی کے ادارے ہوتے ہیں ان سے مالی احتساب نہیں ہوتا۔ مدارس نظام تعلیم کے حوالے سے، نصاب تعلیم کے حوالے سے، اپنی سیاسی حیثیت کے حوالے سے، معاشرے میں اپنے مؤثر کردار کے حوالے سے خود مختار رہنا چاہتے ہیں، آزادانہ طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، رفاہی اور فلاحی طرز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے موزوں رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ سے ہی متعلق ہے۔ جب آپ انہیں وزارت تعلیم سے متعلق کر دیں گے تو اس ادارے میں، اس ملک میں ان اداروں کی وہی حیثیت رہ جائے گی جو ایک سرکاری اسکول کی رہتی ہے۔ مولانا رجسٹریشن کے عنوان پر اداروں کی، دینی اداروں کی فکری حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی بالادستی اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے مالی نظام کی خود انحصاری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کیوں کر انہیں سلاطین کا پرستار بنانا چاہتے ہیں؟ ڈسکس ہوا مولانا شیرانی کا قضیہ دلچسپ انکشاف کے ساتھ۔ دسمبر 2020 میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں ایک بھونچال آ گیا۔ مولانا محمد خان شیرانی اور حافظ حسین احمد سمیت اہم رہنماؤں اور پرانے ساتھیوں نے مولانا سے راہیں جدا کر لی۔ حالانکہ مولانا شیرانی جماعت سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا جماعت سے اخراج کیا گیا ہے، انہیں جماعت سے الگ کیا گیا ہے۔ کیوں الگ کیا گیا ہے؟ یہ دیکھیے، جماعت کا دستور واضح ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے جماعتی صفوں میں
کسی بھی حوالے سے کوئی نظریاتی حکم موجود نہیں ہے. جماعت کی پوزیشن کلیئر ہے کہ وہ ایک غاصب ریاست ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آزاد اور مکمل فلسطین جماعت کا موقف ہے. جب جماعت کی بنیادی نظریے سے ہی انحراف کیا جائے تو کیا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ سیاسی جماعتیں کارروائیاں نہیں کرتی؟ آپ اسے کیا رنگ دے رہے ہیں؟ ایک اور اڑتا ہوا پرندہ جو ہمارے دوست کے ہاتھ میں آیا ہے اور وہ بہت سے دوستوں کے ہاتھ میں ہے, وہ 17ویں آئینی ترمیم ہے. یہ ترمیم کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, تفصیلات کا موقع نہیں ہے, لیکن یہ جانیے کہ ایک آئینی ترمیم ہوتی ہے اور اس میں مشرف کے ساتھ یہ معاہدہ طے پاتا ہے اپوزیشن کا کہ آپ کو صدارتی اختیارات دیے جائیں گے, آپ وردی سے دستبردار ہو جائیں. معاہدہ ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کی کوئی کراکری کی دکان ہو اور اس میں اونٹ یا بیل گھس آئے تو آپ اس بیل کو ڈنڈے نہیں ماریں گے کہ اپنے دکان کے نقصان کا خدشہ اور اندیشہ ہوتا ہے. تو کسی طرح اس جانور کو ایگزیکٹ دینا پڑتا ہے, اخراج دینا پڑتا ہے. 17ویں آئینی ترمیم یہ راستہ تھی کہ کراکری کی دکان سے اس جانور کو باہر نکالنا ہے. اسی کی کوشش کی گئی. پھر کیا ہوا, پھر جن صاحب سے معاہدہ ہوا, جنہوں نے خود ٹی وی پر قوم سے وعدہ کیا کہ میں فلاں تاریخ تک اپنا یہ پوزیشن اپنی چھوڑ دوں گا, اب آپ بتائیے کہ اگر وہ فلاں تاریخ کو وہ پوزیشن نہیں چھوڑتا تو اس میں مولانا فضل الرحمان کو کیوں گالی دی جا رہی ہے؟ قاضی حسین احمد صاحب نے معافی مانگ لی تھی, درست ہے, لیکن مولانا نے تو صاف کہا کہ دھوکہ دینے والا معافی مانگے یا دھوکہ کھانے والا. جناب کو معافی مانگنی چاہیے تھی. اسی ڈاکومنٹری میں مذہبی سیاست پر گفتگو کی گئی ہے, بلکہ یوں کہا جائے کہ مذہبی لوگوں کی سیاست پہ گفتگو کی ہے, اور اگر سادے لفظوں میں کہا جائے تو کہا گیا ہے کہ مولوی سیاست نہیں کر سکتا. ابن خلدون رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ رائے قائم کی گئی ہے. آج سے کئی صدیوں پہلے علامہ ابن خلدون نے اپنی مشہور زمانہ کتاب المقدمہ میں اصول بیان کیا تھا کہ سیاست سے سب سے نابلد مخلوق مولوی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا ذہن ہر انسان کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرنے پر ٹرین نہیں ہوتا. خطبات جمعیت علماء ہند کا میں نے حوالہ دیا ابھی آپ کے سامنے. اس کتاب میں بھی باقاعدہ ایک خطبہ اس پر موجود ہے کہ جس میں سیاست, اس کی تعریف سے لے کر جزیات تک اور مفاسد تک سارا ڈیٹا مولویوں کا ہی لکھا ہوا ہے. امام ماوردی کے اس میں حوالے ہیں, الاحکام السلطانیہ اور بہت سی کتابوں کے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ لائبریری کی چیزیں ہیں. میں اپنے دوست کو ایک کتاب کی طرف رہنمائی کرانا چاہوں گا, وہ لازماً اس کا مطالعہ کریں. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے علماء میدان سیاست میں, بر صغیر جنوبی ایشیا کے علماء کی سیاسی سرگرمیوں کا مطالعہ. یہ سن 1556 سے لے کر 1947 تک کی ایک تاریخ ہے. یہ ہمارے ونگ کے کسی آدمی کی نہیں ہے, ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب ہیں, اور ان کا یہ تفصیلی مقالہ ہے جس میں وہ تفصیل کے ساتھ مقدمہ میں بالخصوص علماء کے سیاسی نقطہ نظر کی بالغ نظری کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بلکہ اگر آسانی ہو تو جون ایلیا کا مجموعہ کلام شاید, اس پہ مقدمہ ہے ان کا, ذرا وہ ملاحظہ کر لے کہ دیوبند کے وہ مولوی جو بوریا نشین تھے, جن کے کپڑوں میں پیوند لگتے تھے, انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے اس وقت کی بین الاقوامی سیاست کی باریکیوں کو کیسے سمجھا ہے, اور وہ کون لوگ تھے جن کے جیب میں دنیا نہیں تھی لیکن جن کے دماغ ایسے عبقری تھے کہ جون ایلیا بھی ان کی تعریف پہ مجبور ہوئے ہیں. آپ اس کا مقدمہ ضرور ملاحظہ فرمائیں. تو مذہبی لوگوں میں ظاہر ہے کہ ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ابن خلدون نے جس طرف اشارہ کیا بجا ہے, امام شاہ ولی اللہ بھی ایسے جامد تصورات رکھنے والے مذہبی طبقے سے گلہ مند رہے, لیکن اس کا معنی یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ وہ سیاست نہیں جانتے. تو یہ ذرا میرے خیال میں مس کوٹ کیا گیا ہے اس حوالے کو. ایک اور تضاد ملاحظہ, شراکت دار مولانا, دیوبند کا جھنڈا اٹھانے والا مولانا یا امریکیوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے والا مولانا. یعنی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان امریکیوں کو اپنی سیاسی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں. اس پہ آپ بھی مسکرائیے
بلکہ ہمارے دوست کے الفاظ میں چائے کی ایک چسکی لیجئے اور پھر یہ سماعت فرمائیے۔ آیا کہ آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے تھے کہ امریکہ اس شخصے میں کوئی کردار ادا کرے، اور اس وکی لیکس کے بعد جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا رویہ آپ کے بارے میں بدل گیا، وہ آپ سے نالاں ہیں؟ نہ اس وجہ سے کوئی نالاں ہے اور نہ اس خبر میں کوئی صداقت۔ آپ علماء کرنا چاہتے ہیں؟ استخاب تو بات سنیں، آپ پہلے سے پھر بننا چاہ رہے تھے؟ میں بے گزارش سر، میں پرائم منسٹر بنوں گا یا نہیں بنوں گا یہ فیصلہ میرے قوم نے کرنا ہے، ناٹ امریکہ۔ میں اس سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں جب امریکہ سے میں خیرات مانگوں گا ملک کی حکومت کے لیے۔ پھر یہ بات طاہر کو رپورٹ کی آپ کے حوالے سے، وہ آئی تھی میرے دفتر میں، میرے چپر میں آئی تھی، وہ کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے۔ آپ سے ملنے آئی؟ ہاں میرے ساتھ ملنے آئی، کیا ان سے کہا کہ آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں، آپ مجھے جانتے نہیں، یا خدا کے بولے زندگی میں آپ کے ساتھ گزری، اس کی توقع آپ کر سکتے ہیں اس سے؟ میرے ساتھ آپ لوگوں کی ایک زندگی ہے، میرے مزاج سے آپ واقف ہیں۔ لیکس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ لیکس سنجیدہ گفتگو میں یہ لفظ آتا کیوں ہے؟ سیاسی اور سنجیدہ گفتگو پروفز کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکس کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ میں اپنے ان دوست کو ایک پروف پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس وضاحت کے ساتھ کہ وہ یقیناً پیش نظر رکھیں گے کہ لیکس کیا ہوتی ہے اور پروف کیا ہوتا ہے۔ وکی لیکس کے نام کا شوشہ بہت چھوڑا جا رہا ہے، اور ہمارے طبقے میں ذرا اس طرح کے لفظ عموماً انٹرنیشنل حوالے، تمغے اور نوبل انعام، یہ چیزیں ذرا روب ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، تو ہم ذرا ایک لوکل سطح کا حوالہ اپنے دوست کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ اور لیکس کے اصطلاحات وغیرہ اور انٹرنیشنل حوالوں کو پیش کر کے اپنی گفتگو کو تو گاڑھا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں وزن نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ وزنی حوالہ کیا ہوتا ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب معلوم ہے، مصنف کا نام و نسب معلوم ہے، اور مصنف کوئی بوٹ پالچی افسانہ نگار نہیں ہے، بلکہ وہ تحریک بحالی جمہوریت کا عینی شاہد ہے، خود حکومت کے اعلیٰ مناصب پر رہ چکا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک مستحکم حوالہ۔ کتاب کا نام ہے تحریک بحالی جمہوریت، جس کے مصنف ہیں جسٹس سید افضل حیدر صاحب، وفاقی وزیر قانون رہ چکے ہیں، اور جمہوریت کی خاطر ان کی 60 سالہ خدمات ریکارڈ پر ہیں، اور ان کے بیان کردہ واقعے کا دوسرا کردار پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے مالی امور کا نگران جرنیل ہے، اور اس کتاب پہ دیپاچہ لکھنے والی محترمہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ جیسی سیکولر مگر عالمی شہرت یافتہ ہیومنسٹ خاتون ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تادم تحریر یہ تینوں کردار حیات تھے۔ اسے کہتے ہیں پروف اور ریفرنس دینا۔ جسٹس سید افضل حیدر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ISI کے مالی امور کے نگران جنرل نصرت سے ایک بار میں نے پوچھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا سیاستدان بھی ہے جس نے ایجنسیوں سے رقم نہ لی ہو، تو جنرل صاحب نے کہا وہ صرف ہے کہ، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ یہ ہوتا ہے میری عزیز ریفرنس دینا۔ لیکس کی بنیاد پہ نہ سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، نہ سنجیدہ قیادت سیاست کی جاتی ہے، اور نہ ہی سنجیدہ صحافت کی جا سکتی ہے۔ رہا امریکہ کا قضیہ اور ان سے وفاداری کا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اسی کتاب میں خود سلیم صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا نے ڈیر اسماعیل خان میں تقریر میں گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ ہمارا راستہ چھوڑے، ہم دنیا کو بہتر ڈیلیور کر کے دکھائیں گے، ہم دنیا میں امن و امان قائم کر کے دکھائیں گے، وہ کیوں ہمارا راستہ روک رہا ہے؟ تو یہ تو مولانا صاف کہہ رہے ہیں، امریکیوں سے کمرے میں بھی کہہ دیا ہوگا اور امریکیوں سے جلسے میں بھی کہہ دیا ہے۔ اور اس کی ایک اور شہادت خود ادھر جنرل مشرف صاحب کی کتاب میں وہ موجود ہیں کہ میرے پاس تشریف لائے مولانا، اور انہوں نے کہا ہے جی آپ ہمارا راستہ نہ روکیں، ہم اس ملک کو پرامن بنانا چاہتے ہیں اور بنا سکتے ہیں، اور یہ تو ہم اب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ نہ روکا جائے، ہم ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں اور اس ملک کے روشن، مستحکم اور پائیدار مستقبل کے ضامن بھی ہیں۔ 2 کتابیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک امریکہ کی اسلام دشمنی پر ضرب درویش، اس کتاب میں امریکہ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی پالیسیز کا اور اس پہ قومی پریس میں شائع ہونے والے جو کالم ہیں، مضامین ہیں، ایڈیٹوریل نوٹس ہیں، ادارتی کالم ہیں، ان کا مجموعہ ہے۔ آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں کہ امریکہ پہ مولانا کا نقد کیسا ہے اور قومی صحافت اسے کس نظر سے دیکھتی ہے۔ اسی ساتھ
اگر ممکن ہو تو میر کارواں مولانا فضل الرحمان دنیا صحافت کی نظر میں یہ بھی ملاحظہ فرمائیں. یہ اگرچہ یہ دونوں کتابیں مولانا کے کیمپ کے لوگوں نے مرتب کی ہیں، لیکن ان میں جو ڈیٹا ہے، جو کالم ہیں، وہ آپ کو حامد میر صاحب کے ملیں گے، شاہد مسعود کے ملیں گے، سلیم صافی کے ملیں گے. وہ کوئی مولانا کی جماعت کے رکن نہیں ہیں، وہ صحافی ہیں. امریکہ دشمن پالیسیوں کو صحافی کس نظر سے دیکھتے ہیں، قومی پریس کس نظر سے دیکھتا ہے، آپ یہ دو کتابیں ضرور ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد آپ کو وکی لیکس کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی اور امریکہ سے وفاداریوں کے آپ کے الزام کی حقیقت بھی. آپ نے دلچسپ بات ارشاد فرمائی. ان کے ہم مذہب ایک مودودی 100 یہودی کے نعرے لگاتے تھے، لیکن مولانا نے اسی مودودی کی جماعت سے نہ صرف اتحاد کیا بلکہ قاضی حسین احمد کی قیادت بھی تسلیم کی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی پہ فتوے بھی لگائیں اور جماعت اسلامی سے اتحاد بھی کیا. آپ شاید سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے اتحاد صرف 2002 میں ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. جماعت اسلامی سے اتحاد ماضی میں بھی ہو چکا ہے. 1976 کی تحریک ختم نبوت میں بھی جماعت اسلامی سے اتحاد ہوا ہے. 1953 کی تحریک میں بھی علماء دیوبند کا مولانا مودودی سے اتحاد ہوا ہے اور اس تحریک میں مولانا مودودی گرفتار بھی ہوئے ہیں اور انہیں سزائے موت بھی سنائی گئی ہے. 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی جماعت اسلامی سے اتحاد ہوا ہے. پاکستان کی ہر پارٹی سے اشتراک عمل کی بنیاد پر کل وقتی اور جز وقتی اتحاد ہوا ہے، ہوتا رہا ہے اور ممکن ہے کہ ہوتا رہے. یہ تأثر ہرگز نہ دیا جائے کہ پہلے جماعت اسلامی کو گالی دی گئی اور پھر 2002 میں اس سے اتحاد کر دیا گیا. جماعت اسلامی سے فکری اور نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ رہے گا اور جز وقتی سیاسی اتحاد اپنی جگہ پہ جاری رہے گا. اسے تضاد بنانے کی کوشش ناکام کوشش ہوگی. آخر میں ایک بات کہلوائی گئی ہے ہمارے ایک دوست سے کہ مولانا پر ضیافتوں پر جو ہے نا وہ خرچوں کا اور رشوت کا اور پیسے لینے کا الزام ہے. اگرچہ یہ اتنا سطحی الزام ہے کہ اس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اس لیے بھی سطحی ہے کہ اس کے پس منظر میں کوئی بھی ایسا ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کہ اس کو زیر بحث لایا جا سکے. خود جن صاحب نے گفتگو کی ہے، کہنے والے تو ان پر بھی بہت سے الزامات لگاتے ہیں جن کا تکرار ہم اپنی اس ویڈیو میں نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اب تک وہ ہمارے پاس بغیر ثبوت کے ہیں اور بغیر ثبوت کے کیمرے کے سامنے اس دور میں کم از کم کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. حیرانی ہے کہ مولانا کراچی جاتے ہیں، گورنر سندھ ان کو گورنر ہاؤس میں بلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان کے لیے حلیم پکاتے ہیں اور انہیں کھلاتے ہیں، اور وہ مولانا کھانوں کے پیسے اور پرسنٹیج وصول کرتا ہے. شرم آنی چاہیے. میں دو باتیں، ایک تو صاحب رفتار سے شیئر کہنا چاہتا ہوں، اور دوسرا اس میں میرے عزیز اور میرے دوست کہہ کر بظاہر ان سے ہی خطاب کیا گیا ہے اور در حقیقت ان تمام دوستوں سے خطاب کیا گیا ہے اس ڈاکومنٹری کی بات جن سے ملاقات ہوئی ہے. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اور دوسرا شعر، ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. بس صاحب رفتار نے ہمارا شعر سن لیا ہوگا، شکریہ. دو کتابوں کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ایک 1947 سے 1973 تک جو جمعیت کے حالات، واقعات، فیصلے اور پالیسیاں ہیں، اس کا یہ ضرور مطالعہ فرمائیں. دوسری ڈاکومنٹری میں انشاءاللہ انہیں کام آئے گا. اور یہ ہے قومی سیاست اور جمعیت علماء اسلام. یہ زرداری صاحب کے دور کے متعلق جو ان کی حکومت تھی 2008 میں، 2008، 9، 10، اس دوران جو واقعات، حالات، فیصلے اور پالیسیاں ہیں، اس میں یہ کتاب انہیں بھرپور رہنمائی دے گی. ہمارا نیک مشورہ یہ ہوگا کہ وہ خود تحقیق کریں، خود اصل مصادر تک رسائی حاصل کریں اور خود استنتاج اور استدلال کے مراحل طے کریں. بہت شکریہ. میں تو ہر طرح سے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں. وہ جو بے ظرف تھے اب صاحب میں خانہ ہوئے،
अब मुश्किल कोई दस्तार सलामत देखूं। इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पस जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार, गरजे हैं बहुत शेख सरे गोशे मिंबर, कड़के हैं बहुत अहले हिकम बरसरे दरबार। छोड़ी नहीं गैरों ने कोई नाव की दुश्नाम, छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत, इस इश्क या उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजूज़ दाग मलामत।